اس وقت اف آئی واز ٹو سے لائک کہ ہم کہتے ہیں جی فتنے کے دور میں یوتھ بڑے پریشان ہے, بڑی عجیب و غریب سی چیزیں آ رہی ہیں, نئی ہر روز کوئی نیا فتنہ آیا ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا, ابھی ہم اس کا وہ جو نا سلائڈس بھی دکھا دیتے ہیں, دیر از اے نیو ڈرگ آؤٹ دیر کالڈ ٹرینک, آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ واز ایکچولی کالڈ. اینڈ یہ ایک ڈرگ ہے جو جانوروں کو لگاتے ہیں, اٹس لائک اٹس این اینیمل ٹرینکولائزر ہے. اور وہ ڈرگ جو ہے اب لوگ اپنے اندر لگا رہے ہیں, اور لٹرلی اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کی یعنی باڈی اٹس ایکچولی ایٹنگ the flesh of the people to the point کہ there are people who have to be amputated. There are women who took this drug and now they have to be amputated because وہ drug ان کی finger tips میں جا کے burnt like acid, ate up their entire arm or their leg or something like that. So ہر روز کوئی مطلب just when you think you know okay now I've seen everything now, مطلب جو خرابی ہونی تھی وہ ہو گئی, LGBTQ بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا. مطلب when you are questioning your very own existence, آپ کو یہ نہیں پتا میں مرد ہوں یا عورت ہوں, اتنی بیسک یعنی چیزوں پہ آپ آ جائے تو پھر آپ کو لگتا ہے یار now I've seen everything. And then just when that happens آپ کہتے ہو نو یہ کچھ اور آ گیا. So what would you guys say کہ اس وقت کون سے ایسے مسائل ہیں جس کو یوتھ سب سے زیادہ فیس کریں, تاکہ پھر ہم وہ شیئر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جب ایک دو بلکہ انفیکٹ جو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ پوائنٹ کیا نا, آئی تھنک دس لیک آف ڈائریکشن اینڈ ناٹ نوئنگ اپنی سیلف آئیڈینٹی کے بڑے کلیئرلی شکار ہیں. دیٹس وائی بیکاز دے ڈونٹ ہیو رول ماڈلس, دے ناٹ شو وٹ ہو دیئر رول ماڈل از. انفیکٹ میں کہتا ہوں کچھ 15 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے ٹائم پہ شاید لمیٹیڈ انفارمیشن تھی یا لمیٹیڈ نالج تھی, ایکسپوجر تھا نا, تو ہمیں پتہ یار کوئی فٹ بالر رول ماڈل بنا لیا, کوئی ایکٹر بنا لیا. اب یہ ہے کہ دیر سو مچ کنفیوژن, اتنے عجیب قسم کے لوگ اس وقت آپ کے سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں, ایوری بڈی از اے سیلیبریٹی, اتنے انفلوئنسر اینڈ واٹ ناٹ, اینڈ پیپل گیٹ ویری کنفیوز کہ یار ہم نے کس کو فالو کرنا ہے, کہاں سے انفارمیشن لینی, اینڈ دیر جسٹ جمپنگ اراؤنڈ. اور وہ ایک عجیب و غریب سی بھاگ دوڑ میں ہے. پیئر پریشر از آئی فیل ایٹ این آل ٹائم ہائی, بیکاز آپ کے اسکول کالجز میں جو ہو رہا ہے وہاں سے سوشل میڈیا, دین سیلیبریٹیز, اینڈ دین اسپورٹس, یو نو واٹ ناٹ. So this thing is leading to people doing crazy things, because the crazy thing جتنا جو crazy ہوتا جائے گا وہ شاید popular ہو جائے. جتنا آپ مین اسٹریم سے ہٹ کے کوئی انوکھی یا یونیک چیز کریں گے that will make you stand out, and everybody wants to stand out now. So ایک یہ جو چیلنج ہے نا شیخ, I personally feel کہ اس میں انفیکٹ جو آپ نے بات کی نا, میں personally when I was also changing نا, تو میں نے بھی آپ کے بہت سارے لیکچر اسپیشلی یہ صحابہ والے سنے ہوئے, and واللہ I think this was one of the most inspiring things for me to change. جو سب سے زیادہ ریلیٹیبلٹی میرے لیے لے کر آئی تھی نا, واز the stories of the صحابہ, کہ یار اچھا یار یہ ریئل پیپل تھے نا, جیسے ہم نے کہا نا آپ کو ریئل لوگ نظر آنے چاہیے. So when I used to study the lives of the صحابہ یا سیرہ, تو مجھے لگتا تھا اچھا یار now I can relate to something, there's something to I can follow now actual میں. تو I think تھوڑا سا میں ایڈ کرتا جاؤں, پتہ ہوتا کیا ہوتا یہ کہ when you are studying the lives of these people نا, تو it inspires you, right, first of all. تو پہلے تو آپ انسپائر ہوتے ہو, آپ موٹیویٹ ہوتے ہو, پھر آپ کہتے ہو یار میں نے اس طرح کا بننا ہے, پھر آپ کہتے ہو اچھا چلو میں بننا چاہتا ہوں, پھر آپ کہتے ہو یار مجھے یہ بتاؤ صحابہ کا کیا کریکلم تھا, وہ کیا پڑھتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, what were the things they were actually doing. So پھر آپ کہتے ہو پھر مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے, should I not do the same things that they were doing. یعنی اگر اتنی گریٹنس پہ آپ نے پہنچنا ہے, اب اول تو ہم ان کے جوتی کی خاک برابر بھی نہیں ہے, بٹ اگر آپ کسی لیول آف گریٹنس پہ پہنچنا چاہتے ہو, کہ یہ نہیں کہ لوگوں کے اندر پاپولر ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ, تو آپ کہتے ہو یار وہ کس کریکولم پہ تھے, آئی وانٹ واٹ دے ہیڈ. سو وہ پھر آپ کو نا کائنڈ آف پش کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں نے دین کے ساتھ جڑنا ہے, میں نے اپنی ایجوکیشن لے کے آنی ہے, ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف بیکمز دا موٹیویشنل فیکٹر, دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, but then that connects you to something much more meaningful. I think جب تھوڑی کلیئرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے نا, کہ اچھا تھوڑی سی ڈائریکشن مل جاتی ہے. رائٹ ناؤ I think this is one of those challenges کہ there is this lack of in fact لوگ بہت سارے یہ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یار ڈائریکشن نہیں ہے, پرپز نہیں ہے, سمجھ نہیں آتا کیا چیز فلفلنگ ہوگی, you know, and this leads to this anxiety, depression. یہ چیزیں پھر کامن سے کامن ہوتی جا رہی ہے within the youth, and you know this and very young age پہ, because they feel کہ یار ہم لوگ تھوڑا سا کچھ نئی چیز ٹرائی کرتے ہیں, جب اس پہ کامیاب نہیں ہوتی then they start feeling low self esteem, worthless feel کرنا شروع کرتے ہیں, and then anxiety, depression, these things start to fall in, and this is becoming more common I think by the day. I think this is one of the bigger challenges I think اس وقت. محسن آپ کیا کہیں گے؟ میں تو خود جی اس سب اس کا شکار رہ چکا ہوں. سو نمبر ون چیز جو ہے کہ ہماری یوتھ کے اندر پرپز آف لائف کا کچھ پتہ نہیں, پرپز نہیں ہے زندگی کا, کیا مقصد ہے, ہم کیوں زندگی میں کیوں آئے ہوئے ہیں. تو اگر فرسٹ تھنگ فرسٹ, اگر ہم اف وی گیٹ ٹو نو اور پرپز آف لائف کہ یار اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, اور اللہ قرآن مجید میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون,
بیان کرتے ہیں کہ the purpose of your life وما خلقت الجن والانس I only created jinn and men just to worship me. Now worship is not just yes, praying 5 times a day is the top thing, but worship is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala 24/7, being in his ubudiyya 24/7, جو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جس چیز سے کہتے ہیں جو چیز کرو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے منع ہو جاؤ. سو دس از کالڈ ٹرو عبودیہ. اینڈ جب انسان اپنا پرپز زندگی کا فلفل کر لیتا ہے نا تو پھر اصل سکون اور چین مطمئن جو اللہ سبحانہ قرآن میں کہتا ہے نا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اصل جو مطمئن اور چین والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جو اللہ کا ذکر اپنے اندر رکھتے ہیں, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. جو آج کل کے فتنے چل رہے ہیں نا زابی, جس میں اگر میں یوتھ کو دیکھوں اینڈ سوشل میڈیا کا دور ہے, پیپل آر آفٹر لائکس, انسٹاگرام, فلٹرز, اپنے آپ کو بس دکھانا ہے کہ میں کچھ ہوں, اور بہت جلدی لوگوں سے انسپائر ہو جانا, یہ سب چیز یہ آج کل سارے مسئلے مسائل ہماری یوتھ فیس کر رہی ہیں. الحمدللہ ہمیں ویسے ان کے ساتھ ایمپیتھی شو کرنی چاہیے کیونکہ یہ فتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے چھوٹے بچوں میں آئی ہوئی ہے, تو ان کو وی شوڈ بی ایمپیتھیٹک ٹورڈز دیم. تو اس سے نکلنا کس طرح ہے؟ نمبر 1 چیز یہ تو آپ لوگ سب جو ابھی آڈینس سنی ہے جان لیں کہ اصل چین سکون اس چیز میں نہیں ہے, یہ صرف مومنٹریلی چسکا ہے, مزہ ہے. آپ نے یو اسموک یور لنگز اوے, یا یو ول فائنڈ یونیورسٹیز کالجز میں سگریٹس بہت عام ہے. نارملی ویسے یو کے میں بہت مہنگی ملتی ہے, یہاں پہ سگریٹ تو آپ بہت ہلکا لے رہے ہیں یار, آپ کو ڈرگز عام ہے میں تو because that's the starting point, that's the starting point. you smoke just to look cool now. آپ یعنی کہ آپ صرف ہاتھ میں آپ کا سگریٹ ہو تو آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ کول ہے. اس کے بعد دین یو موو آن ٹوورڈز ڈرگس, اور ڈرگس بھی اب وہ جو میں نے ٹیک نیمز, وہ چرس اور ویڈ سے نکل گئی بات, اب بات آ گئی ہے کیمیکل سائیکیڈیلکس جن کو بولتے ہیں, اور وہ کیمیکل جو آپ کو بالکل آپ کے جو دماغ کے جو برینس کے جو سیلز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں, اور آپ کی زندگی پیچھے کچھ رہتی نہیں. آئے دن ہمیں کیسز ملتے ہیں کہ بچے ریہیبس میں جا رہے ہیں, ان کی لائف پوری برباد ہو گئی بھی ہے. سو وائی ڈو دے ٹیک اٹ؟ ویسے کیوں کرتے ہیں یہ؟ اصل میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ یار اس طرف جاتے کیوں ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ڈوپامین رش ہے جی, ان کو مزہ ملتا ہے, وہ مومنٹریلی مزہ ملتا ہے. جو مومنٹریلی مزہ ملتا ہے پھر اس جب مزے سے نکلتے ہیں دے فیل یوز لیس آفٹر ورڈس. یعنی کہ آپ نے گناہ کر لیا, گناہ کا شیخ چسکا تو مزہ تو ہوتا ہے نا, لیکن اس کے بعد جب آپ نکلتے ہو دین یو فیل ریئلی بیڈ ان سائڈ. اصل میں جو ریئلی بیڈ ان سائڈ ہے نا دیٹ از آپ کو اس کی طرف جانا ہے. تو وہ آپ کو صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی عبادت میں ہی ملے گا. اور جس طرح ہم نے بھی شیخ کو بہت سنا الحمدللہ, اینڈ ون آف دا ریزنز آف مائی چینج از آلسو شیخ کے لیکچرز ہیں جس کے اوپر صحابہ کرام, اور پرسنلی میری جو اسٹوری ہے نا میں بہت ریزونیٹ کرتا ہوں حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ, بہت ریزونیٹ کرتا ہوں. if that man can change, anyone can change. آپ مکہ کے اندر قریش کا پھول, فلاور آف قریش کہتے تھے, فلاور آف قریش, ان کے بارے میں مشہور تھا if he wears a cloth the second time he won't wear that cloth. ہم بولتے ہیں those clothes شیخ آپ سے جی وہ اور فیشن بن, اور یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں جو ڈیزائنر شوز وغیرہ ہوتے ہیں نا آج کل کے دور میں گوچی تو ارمانی, ان کے لیے بھی ڈماسکس سے کسٹم میڈ بن کے آیا کرتے تھے. the women of Makkah would know کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے, such was his perfume. He left everything for Islam, and Nabi sallallahu alaihi wasallam saw khair in him and he sent him to Medina, the first convoy, جو پہلے داعی جو مدینہ گئے, to ambassador to and through his dawah who became Muslim? Hazrat Sa'd bin Mu'az, the chief of one of the tribes of Ansar, he became Muslim. اور حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہوئے. اس کے بعد یعنی حضرت مصعب بن عمیر از اسٹوری کہ آپ پڑھیں, اور جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے he had nothing. the narrations they mentioned that جب ان کا کفن لینے گئے تو جب کفن لے کر آئے ان کے اوپر ان کا شراؤڈ ڈالا, he had nothing other than one cloth. جب پاؤں کے اوپر کفن رکھتے تو سر ننگا ہوتا, سر کے اوپر رکھتے تو پاؤں ننگا ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر ان کے پاؤں کو جھاڑی سے ڈام دو اور سر کے اوپر کفن کر دو, that is how he passed away. وہ کہتے ہیں نا جب آپ دنیا سے جائیں گے صرف کفن کے ساتھ جائیں گے, لا تنسا نصیبک من الدنیا, آپ جو نصیب ہے نا دنیا کا وہ نہ بھولیں. ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا. وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں داخل ہوئے, تو ان کے پاس جو کپڑے تھے نا وہ
آپ اس کے عورت کو ڈانپ نہیں رہے تھے, یعنی کوئی صدر کو نہیں ڈانپ رہے تھے. تو صحابہ نے نظریں نیچے کر لی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, رونا شروع کر دیا. I saw Mus'ab ibn Umair in Makkah. I never saw anybody who had softer hair than Mus'ab ibn Umair and better clothes than Mus'ab ibn Umair. اب ان کی حالت آج دیکھو, یعنی ستر ڈانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. شیخ, and the legacy is that ہم لوگ آج ان کی بات کر رہے ہیں. بالکل, that is the legacy. And then the Sahaba said, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک دن میں آپ 2 مرتبہ اپنے کپڑے بدلیں گے. جی, صحابہ واللہ, انہوں نے کہا, they didn't say oh ماشاءاللہ بہت اچھا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی نظروں میں آج ہم اچھے ہوں گے یا اس وقت جب ہم ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظروں میں you will be better today when you don't have clothes to cover your aura.